لیکن کیا کریں، ہماری سیاست کا عملی تعبیر جو آپ کے اور ہمارے سامنے آج کل ہے، یہ تو نہ ایوں میں نہ شیوں میں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، مخنث قسم کی حکومت، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہے کیا۔ اور حسن کارکردگی پر کل انہوں نے کچھ وزراء کو تمغے بھی عطا کیے ہیں، اسناد عطا کیے ہیں۔ اسناد کب دی جاتی ہیں؟ اسناد اس وقت دی جاتی ہیں جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا کھیل ختم ہونے کا عندیہ دے دیا ہے، اسی لیے ہم نے رات کو اپنے آنے والے مستقبل کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو تمغے دیے ہیں، اور حسن کارکردگی کی اعلیٰ ترین مثال کہ کم از کم آپ نوجوانوں کے سامنے میں اس کا نام نہیں لے سکتا، اور نہ آپ کے اندر بھی خیالات فاسدہ۔ بھئی آپ تو خود کہتے ہیں، کبھی کہا کہ معاشی بہتری کے اشارے مل گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں دنیا نے ہماری معاشی ترقی کو تسلیم کر لیا ہے۔ جو آپ نے خود یہ کہا ہے تو پھر ہمارے معیشت کے اور خزانے کے وزیر کو کیوں محروم رکھا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے خارجہ تعلقات بنائے ہیں، اور افغانستان کے مسئلے پر ایک OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا، جسے وہ ایک زبردست قسم کی کامیاب خارجہ پالیسی کی علامت قرار دیتے ہیں، تو پھر شاہ محمود قریشی کو کیوں محروم رکھا؟ آخر کیوں؟ کہتے ہیں ہماری دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، یہ بیان ہے اس کا۔ اگر دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے تو پھر پرویز خٹک کو کیوں محروم رکھا ہے؟ وزارت ابلاغ و اطلاعات جہاں پر حکومت کی دفاع کرتے کرتے کچھ غیر ضروری زبان بھی استعمال کر لیتے ہیں، آداب کے دائرے سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، اخلاقیات کو بھی گھر چھوڑ آتے ہیں، تو فواد چودھری کو کیوں نہیں دیا؟ یہ تو ان کی کارکردگی اور تمغات کا نتیجہ نکلا ہے۔ شیخ رشید کو بھی محروم کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سوچ کہاں سے آئی، یہ ترجیحات کس عقل کی؟ تو ایسے حکمرانوں سے اسی عقل کی توقع رکھنی چاہیے، ایسے ہی کام کریں گے۔ اور ادھر سے تمغے دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں منی بجٹ آیا، ٹیکسیں بڑھا دی، اور شاید آج ہی انہوں نے 3 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت اور بڑھا دی۔ مہنگائی عروج پر ہے، عام آدمی کراہ رہا ہے، اپنے کرب کے ہاتھوں اپنے بچوں کو مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، دریا برد کر رہا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے آ کر کتبے لگا رہا ہے بچے برائے فروخت، کہ ان کی بھوک ان سے گھر میں نہیں دیکھی جاتی، اور تم تمغے دے رہے ہو۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے، اور تمغے بھی ایسے لوگوں کو کہ جس کا نام لینا اپنی شرافت کے خلاف نظر آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، خارجہ کا پالیسی کامیاب پالیسی، جو بائیڈن تو مجھے فون ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، میں کیا کروں؟ چین کے دورے پہ جاتا ہے تو چینی قیادت ویڈیو لنک پر گفتگو کرتی ہے اس سے۔ اگر ویڈیو لنک پر ہی بات چیت کرنی تھی تو یہاں سے کر لیتے، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ تو کہتا ہے جی وہ کووڈ کی وجہ سے ذرا مجبوری تھی،
کووڈ کی وجہ سے مجبوری تھی تو روس کے صدر سے کیوں ملاقات کی اسی روز. اس قسم کے عجوبوں سے ہمارا واسطہ ہے. اور پھر خارجہ پالیسی، کوئی پڑوسی آج ہم سے راضی نہیں. انڈیا تو ہوا ہمارا دشمن. ایران اس وقت خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہندوستان کے پلڑے میں کھڑا ہے. چائنا سی پیک کے مسئلے پر پاکستان سے نالاں ہے. جو 0% اور 1% اور 1.5% پر پاکستان کو مدد مہیا کرتا تھا، آج اس نے سعودی عرب کا قرضہ ادا کرنے کے لیے جو آپ کو $2 ارب دیے، 14% پہ دیے ہیں. اور کہتے ہیں کیوں نہ کریں، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ امریکہ وہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں، جہاں بھی انسانی حق کا مسئلہ ہوگا ہم پہنچیں گے. تو میں نے کہا پھر مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اسلام کی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، چلیے اجازت سب کو ہونی چاہیے. اور پھر انسانی حقوق کے قائل تو سب ہیں، لیکن انسانی حق کی تشریح کیا ہے؟ اس پر کوئی اتفاق رائے حاصل کیا ہے؟ جنیوا کے انسانی حقوق کا چارٹر، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر ہمیں 100% نہ قبول صحیح، لیکن جب آپ نے افغانستان پر حملہ کیا تو کیا آپ نے افغانستان میں وہاں کی امارت کی حکومت اور ان کے طالبان کو ایک جنیوا انسانی حقوق کے کنونشن کے حوالے سے ایک انسانی قیدی مجرم کا حق بھی دیا تھا؟ کیا انسانی حق یہ جو آپ نے گوانٹانامو بے میں انسانوں کو دیا؟ کیا انسانی حق یہ جو آپ نے سمندر میں بحری بیڑوں کے اندر جو عقوبت خانے بنائے تھے اس کا نام انسانی حقوق ہے؟ جو آپ نے شبرغان جیل میں انسانیت کے ساتھ کیا، جہاں آپ نے انسانوں کو کنٹینر میں بند کر کے ایئر لاک کیا اور سانس گھٹتے گھٹتے لوگ شہید ہو گئے، جہاں آج بھی جب بگرام جیل تک رسائی ہوئی اور اسے کھولا گیا تو اس کی دیواروں پر آج بھی خون پڑا ہوا ہے. یہ انسانی حقوق ہیں جس کا امریکہ بات کرتا ہے. میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی. تو میں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں وہاں کی معیشت خراب ہے. جب طالبان افغانستان میں داخل ہوئے اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھوک آئے گی، تو جب بھوک آئے گی اور ایک انسانی المیہ پیدا ہوگا تو کیا اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ یہ انسانی حق میں نہیں آتا. اور آج ہی اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان کے منجمد اثاثوں کو طالبان کے حوالے نہیں کریں گے. یہ ہے انسانی حقوق. ایک طرف معاہدہ بھی تم نے کیا، ایک طرف معاہدے میں امارت اسلامیہ کو بھی تم نے دستخط کر کے تسلیم کیا، ایک طرف تم نے افغانستان چھوڑا اور ان کے حوالے ہوا. اب تو معاہدوں کے تحت بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے لیے اقتصادی مشکلات پیدا کر سکیں اور ان کے منجمد اثاثے وہ آپ ان کے حوالے نہیں کریں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.